بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس کے اندر لا الہ الا اللہ کی لا اور لا صلاۃ کی لا کے تعلق سے فرق کو واضح کیا گیا، اور اسی طریقے سے فصاعیدن کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مضمون لمبا ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو 2 قسطوں میں کر دیا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ حسب وعدہ غیر مقلدین کی جانب سے وجوب فاتحہ خلف الامام کے جو دلائل دیے گئے ہیں، ان دلائل میں سے تیسری اور چوتھی دلیل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے خصم نے اپنی دلیل کے طور پر صحیح مسلم شریف 395 حدیث نمبر کا اسکرین شاٹ پیش کیا تھا، جس کے اندر جو حدیث انہوں نے پیش کی تھی میں اس کو اپنے الفاظ کے اندر نقل کرتا ہوں، جو براہ راست مسلم شریف سے نقل کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی ربی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی وإذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی وقال مرة فوض الی عبدی فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته عنه۔ یہ حدیث کا متن ہے۔ اس سے ہمارے خصم نے استدلال کیا ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اپنے نفس میں اسے پڑھ لیا کرو، اپنے نفس میں اسے پڑھ لیا کرو۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ مفتری صاحب، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث آپ کے کام کی نہیں، یعنی آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجمۃ الباب خود امام مسلم رحمہ اللہ کا قائم کیا ہوا نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو رائج نسخہ ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم سے کا رائج ہے، اسی سے غالباً یہ متن لیا گیا ہے۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا ترجمۃ الباب یعنی عنوان ہے، اس لیے عنوان سے حدیث کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث کا متن من صلی صلاتنا، یہ پورا غیر و تمام تک، پوری عبارت دیکھیے، غیر و تمام تک، یہ حدیث کے الفاظ مرفوع ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس میں مقتدی پر فاتحہ کا وجوب بیان نہیں کیا گیا۔ غور کیجئے، اس پوری حدیث کے متن میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کس کے لیے؟ مقتدی کے لیے۔ ہاں، عمومی طور پر پیش کیا گیا، لیکن مقتدی کا نام لے کر کے تعین کے ساتھ اس کا وجوب بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ پر غور کیجئے، فقیل لأبی ہریرہ، یہ پورا جملہ پڑھیے، فی نفسک، اقرأ فی نفسک تک، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی حدیث مرفوع کا ٹکڑا نہیں ہے جیسا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، اس حدیث رسول پر ہم احناف کا مکمل عمل ہے، اور یہاں صریح حدیث مرفوع کے مقابلے میں
ہزار احترام کے باوجود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہم قبول نہیں کریں گے۔ کسی صحابی کا قول اور اجتہاد اس وقت قبول کیا جاتا ہے، اس وقت کارآمد ہوتا ہے جبکہ قرآن و حدیث میں کوئی صریح نص موجود نہ ہو، اور یہاں نص موجود ہے، لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اجتہاد کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ پر غور کر لیجئے، غور سے عبارت کو دیکھیں، اس میں کہیں مقتدی کا ذکر نہیں۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز ناقص اور واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اگر مصلی نے بھول کر کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو واجب، اور اگر قصدن نہیں پڑھی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کہ غیر مقلدین منطقی تعویل کے سہارے اپنے مسلک کی تائید میں مقتدی کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ کیا یہ خیانت نہیں؟ کیا حدیث رسول پر زیادتی نہیں؟ کیوں صحیح ترین احادیث کی موجودگی کے اندر اس طرح منطقی تعویل کر رہے ہیں؟ آپ کو صحیح ترین احادیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ مقتدی اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس میں مقتدی شامل نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرا فی نفسی کا فرمایا ہے۔ اقرا فی نفسی کا جملہ یہ خود راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب لا مذہبوں کی پہچان جلد اول میں تفصیل سے بیان کر دی ہے، یہاں اس کی اعادہ کی ضرورت نہیں چونکہ آپ اسے پڑھ چکے ہیں۔ میں نے جلد اول میں اس کا جواب بھی لکھ دیا تھا کہ اقرا فی نفسی کا معنی مترجم نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے غلط ترجمہ کیا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی امام کی قرأت پر توجہ دو، زبان سے تلفظ مقصود نہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے، اس لیے عین قرأت کے وقت وہ بھی مقتدی کی قرأت کے قائل نہیں بلکہ سکتے میں تلاوت سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ دل میں پڑھ لینے کا، تو دل میں کہی ہوئی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ بخاری شریف جلد اول کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قال قتادہ اذا طلق فی نفسہ فلیس بشیء، یعنی اگر دل میں طلاق دے دیا، الفاظ ادا نہیں ہوئے، دل میں سوچ لیا ایسے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب تک زبان سے تلفظ نہ ہو جائے حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے غیر مقلد مفتری صاحب مسئلہ تراویح اور طلاق ثلاثہ یا جمعہ کی اذان، وہاں تو اقوال صحابہ کو آپ حجت نہیں مان رہے تھے، بدعت کہہ رہے تھے۔ آج حضرت ابو ہریرہ پر مہربان کیوں ہو گئے کہ ان کا قول حجت مان رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب مسلک کو ڈوبتا ہوا دیکھے تو تنکے کا سہارا کافی محسوس ہوا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں مسلک پرستی۔ میں آپ کی زبان میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی ہیں یا ان کی بات وحی ہے؟ کیوں آخر ان کی بات آپ حجت مان رہے ہیں؟ مفتری صاحب دوبارہ جملے پر غور کر لیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اپنے شاگرد سے دل میں پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور تمہارے مشہور علامہ نے عرف الجادی صفحہ نمبر 83 پر لکھا ہے کہ وہ قول صحابی حجت نیس، صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ اب آئیے دلیل نمبر 4 کی طرف۔ ہمارے خصم نے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 361 ارسال فرمائی ہے اور اس کی اسکرین شاٹ بھی دی ہے۔ حدیث کا متن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، اگر آپ کے پاس حدیث موجود ہے
تو اس کے متن پر غور کیجیے۔ ان محمود ابن ربیع ان عبادۃ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم حظا یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ رقم الحدیث 361، سنن ابی داود 823۔ اس حدیث کا حکم کیا؟ حکم الحدیث ضعیف۔ ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی تو آپ کو قرأت میں دشواری محسوس ہوئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرأت کر رہے ہو۔ ہم نے جواب دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جس نے اس کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ یہ دلیل ہے غیر مقلدوں کی، اور دلیل نمبر 4 کے طور پر ہمارے خصم نے تحریری طور پر اسکرین شاٹ ارسال کیا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کو غیر مقلد لوگ دیوار پر مار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب احناف استدلال کریں گے کسی ضعیف سے تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور اس کو دیوار پر مارنے کی بات کریں گے، لیکن جب ان کا اپنا مستدل ہوگا تو خاموشی اختیار کر لیں گے، اس کا درجہ بھی بیان نہیں کریں گے تاکہ عوام دھوکے میں آ جائیں۔ غیر مقلدوں کے ایک امام ہیں، ابھی حال ہی کے اندر جو ہے بہت بڑے محدث کی حیثیت سے ابھرے، جن کا نام شیخ ناصر الدین البانی ہے۔ انہوں نے ابو داود شریف کی تخریج کی ہے، تو ابو داود کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ضعیف ابو داود اور ایک صحیح ابو داود۔ تو یہ حدیث جو ہم نے نقل کی ہے یا ہمارے خصم نے بطور دلیل کے بیان کیا ہے، وہ ضعیف ابو داود سے ہے، اور ضعیف ابو داود کے اندر یہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ قال الشیخ الالبانی فی ضعیف ابی داود قلت اسنادہ ضعیف مکحول صاحب تدلیس وقد عنہ واضطرب علیہ فی اسنادہ کما یاتی فمرة قال عن محمود بن ربیع کما ہاہنا ومرة قال عن نافع بن محمود بن ربیع عن عبادہ کما فی الروایت الآتیہ وأخرى قال عن عبادہ کما فی التی بعدہا۔ یعنی اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، یعنی شیخ البانی اپنی کتاب ضعیف ابی داود کے اندر اس حدیث پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے، کیونکہ مکحول مدلس ہے اور عن سے اس نے روایت کیا ہے اور اپنی اسناد میں اضطراب کا شکار ہوا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ محمود ابن ربیع سے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، اور کبھی نافع ابن محمود ابن ربیع عن عبادہ روایت کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آنے والی روایت میں ہے، اور دوسری روایت میں براہ راست عبادہ سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ اس کے بعد کی روایت میں ہے۔ شیخ البانی مزید رقم تراز ہیں، قلت ھذا اسناد رجالہ کلہم ثقات ولکن فیہ ثلاث علل۔ الاولی عنعنۃ ابن اسحاق فانہ کان یدلس ولکن قد صرح بالتحدیث فی بعض الطرق عنہ کما یاتی بیانہ فی تخریج الحدیث۔ الثانیہ عنعنۃ مکحول فانہ مدلس ایضا علی اختلاف فی توثیقہ۔ قال الذھبی فی المیزان مفتی اہل دمشق وعلیمہم وثقہ غیر واحد، وقال ابن سعید ضعفہ جماعۃ قلت هو صاحب التدلیس وقد ذکرہ ابن حبان۔ الثالثہ اضطراب مکحول فی اسنادہ وبیانہ فی روایت الآتیہ۔ اس کا ترجمہ ہوا کہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ سند میں تمام رجال فی نفسہ ثقہ ہیں، لیکن اس حدیث میں 3 علتیں پائی جاتی ہیں۔ علت نمبر 1، ابن اسحاق کا عنعنہ، کیونکہ وہ تدلیس کرتے تھے، لیکن کبھی وہ اپنی تحدیث کی صراحت بھی کرتے تھے،
جیسا کہ حدیث کی تخریج میں تفصیل آگے آ رہی ہے۔ علت نمبر 2، مکحول کا عنعنہ، کیونکہ وہ بھی مدلس ہیں اور ان کی توثیق میں اختلاف کے باوجود امام ذہبی نے ان کو اہل شام کا مفتی اور عالم قرار دیا ہے، اور کئی لوگوں نے اس کی توثیق کی ہے، یعنی ایک جماعت نے ان کی توثیق کی۔ ابن سعد نے کہا کہ ایک جماعت نے ان کو ضعیف کہا ہے، ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کبھی کبھی تدلیس کرتے تھے۔ علت نمبر 3، مکحول کی سند اور بیان میں اضطراب، جیسا کہ ذیل کی روایت میں ہے، لہذا غیر مقلد مفتری صاحب آپ نے صرف اردو زبان پر نشان لگایا، اردو ترجمے پر نشان لگایا ہے۔ حدیث کے متن پر غور کر لیجئے اور اس کی صحت کا مدار سند پر ہے۔ میں نے پوری حدیث سند کے ساتھ نقل کر دی ہے، اور آپ کے مترجم نے جرح و تعدیل بیان کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیا ہے، اور جو علت صاحب عون المعبود نے لکھی ہے کہ ابن اسحاق نے مکحول سے ان سے روایت کیا ہے اور مدلس ہے، اور مکحول سے اپنی سماع کی صراحت بھی نہیں کی ہے، ایسی صورت میں حدیث ناقابل احتجاج ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے بیہقی کی سند کا جو حوالہ دیا ہے اس میں سماع کی صراحت کی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، صاحب عون المعبود یہ غیر مقلد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیہقی کی سند کے حوالے سے کہا کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہو گئی، چونکہ بیہقی کی سند میں صراحت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ برائے کرم بیہقی کی پوری سند میرے پاس بھیجیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ شیخ البانی اور دیگر محققین اس بات کو ضعیف اور ناقابل حجت قرار دیتے ہیں، اس حدیث کو ضعیف اور ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن کہ حدیث ابو داؤد کی ہو اور بیہقی کی سند سے اس کو قوت حاصل کی جائے، اس کو تقویت دی جائے؟ کیا اسے منطقی تعویل نہیں کہیں گے؟ جب یہاں ابو داؤد کی حدیث ضعیف ہے تو اسے ضعیف کہیے۔ کیا ضعیف کہتے ہوئے درد محسوس ہو رہا ہے؟ انکار اور انحراف سے تو بہتر ہے کہ حدیث کے ضعف کو تسلیم کیا جائے۔ ضعف کی اور بھی مزید وجوہات ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اہل علم ذرا توجہ دیں۔ اس حدیث کی جس کو ہمارے خصم نے پیش کیا ہے ابو داؤد کی، اس کی ایک سند میں ایک راوی محمد ابن اسحاق ابن یسار ہیں، جو عند الجمہور ضعیف، مجروح، کذاب، دجال، شیعہ، معتزلی اور قدری ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال للذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 اور 458 کے درمیان اس بحث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے پر تہذیب التہذیب ابن حجر کی صفحہ نمبر 5 سے لے کر صفحہ نمبر 28 کے درمیان اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے پر تقریب التہذیب ابن حجر کی صفحہ نمبر 2 سے لے کر 502 تک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502 پر اس کا تذکرہ ہے، آپ تفصیل کے لیے دیکھ لیجئے، جس میں اس حدیث کے راوی محمد ابن اسحاق ابن یسار کو ضعیف کہا گیا ہے۔ نیز محمد ابن اسحاق ابن یسار مدلس بھی ہیں۔ طبقات المدلسین صفحہ نمبر 132، الطبقۃ الرابعہ، الفتح المبین لعلی زئی صفحہ نمبر 72، اور یہ علی زئی غیر مقلد ہے، اور یہ بھی ان کے مدلس ہونے کو قبول کرتا ہے کہ مدلس کا عنعنہ صحت کے منافی ہے، لہذا ہمارے خصم کی پیش کی ہوئی یہ دلیل ضعیف اور ناقابل حجت ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سنیے کہ اس حدیث میں ایک دوسرے راوی مکحول ہیں، اور ائمہ کی تصریح یہ ہے کہ بتصریح ائمہ یہ بھی مدلس ہیں۔ دیکھیے تفصیل کے لیے طبقات المدلسین صفحہ نمبر 113۔ اب ایک اور بحث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کا وقت تھوڑا لینا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے خصم نے حدیث پیش کی تو ہم نے بذریعہ انٹرنیٹ گوگل میں سرچنگ کے دوران مشہور محدث العلامہ شیخ محمد یوسف البنوری قدس سرہ العزیز کی شرح معارف السنن کے حوالے سے ابو داؤد کی حدیث قرأت خلف الامام
میں متن اور اضطراب کے حوالے سے ایک بہت جامع مضمون دستیاب ہوا۔ اس علمی جواہر پارہ کو میں اپنی کتاب میں نقل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ کہیں یہ علمی سرقہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف السنن کو براہ راست اس کی عربی شرح سے اس مضمون کا موازنہ کیا اور ترجمہ پر غور کیا تو کہیں کہیں اصلاح کی ضرورت پیش آئی۔ اب دل کو اطمینان ہوا، اس لیے براہ راست اسے معارف السنن کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کے مترجم کے شکریہ کے ساتھ آپ کو ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فہذہ ثمانیۃ وجوہ من اضطرابہ فی الاسناد رفعا و وقفا و انقطاعا و اتصالا، معارف السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 دارالکتاب دیوبند۔ میں اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ نمبر 1، اس حدیث کو مقہول راوی کبھی عبادہ حضرت عبادہ سے منقطعاً روایت کرتے ہیں، درمیان میں واسطہ ذکر نہیں کرتے، اور حضرت مقہول نے حضرت عبادہ سے بالاتفاق سنا ہی نہیں ہے، سماعت ثابت نہیں۔ یہ دارقطنی اور بیہقی وغیرہ میں ہے۔ نمبر 2، ابو داود اور بیہقی وغیرہ میں یہی مقہول کبھی حضرت عبادہ کے درمیان نافع ابن محمود کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، ترمذی، ابو داود وغیرہ میں بطریق محمد ابن اسحاق حضرت مقہول اس حدیث کو کبھی محمود ابن الربیع عن عبادہ ابن ثابت روایت کرتے ہیں، عبادہ روایت کرتے ہیں۔ نمبر 4، کبھی مقہول اس کو محمود ابن الربیع عن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے حضرت عبادہ سے سنا ہے، جیسا کہ یہ روایت مستدرک حاکم اور سنن دارقطنی وغیرہ میں ہے۔ نمبر 5، کبھی مقہول اس کو نافع عن محمود ابن الربیع عن عبادہ ابن عبادہ روایت کرتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں محمود کے حالات میں دارقطنی سے نقل کیا ہے۔ نمبر 6، کبھی مقہول اس کو عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اور اس قصہ کو عبداللہ ہی کا قصہ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ علامہ ماردینی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ نمبر 7، کبھی مقہول اس کو رجا ابن حیوہ عن عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی طرف علامہ ماردینی نے اشارہ کیا ہے۔ نمبر 8، کبھی رجا ابن حیوہ روایت کرتے ہیں محمود سے عبادہ پر موقوف کر کے، یہ روایت طحاوی میں ہے، جیسا کہ علامہ ماردینی نے نقل کیا ہے۔ یہ وقفاً، رفعاً، انقطاعاً اور اتصالاً 8 وجوہات اضطراب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے خصم نے بطور دلیل نمبر 4 جو پیش کیا ہے اس کے اندر اضطراب پائے جا رہا ہے، نیز اس میں شدید اختلاف و اضطراب ہے کہ عبادہ سے روایت کرنے والا کون ہے، نافع ابن محمود ہیں یا ابو نعیم ہیں، نیز یہ قصہ حضرت عبادہ کا ہے یا عبداللہ ابن عمر کا ہے، اور یا ان دونوں کا ہے۔ اگر دونوں کا ہے اور مخرج ایک ہی ہو تو بڑی مستبعد بات ہے۔ حضرت محدث بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا اضطراب مَتَنِهِ فَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى وُجُوهٍ ثُمَّ قَالَ فَهَذِهِ 13 لفظاً فِي حدیث عبادہ معارف السنن۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کے متن کا اضطراب بھی اسی طریقے پر چند وجوہات پر ہے۔ فرمایا کہ یہ 13 الفاظ ہیں، عبادہ کی حدیث کو 13 طریقے پر نقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے متن کا اضطراب اس طرح پیدا ہوا۔ نمبر 1، ابو داود اور ترمذی وغیرہ میں الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بام الکتاب فانه لا صلاۃ، جس میں قصہ مذکور ہے جو بطریق محمد ابن اسحاق ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ محمد ابن اسحاق حدیث احکام میں ضعیف ہیں، بعض لوگوں نے منکر اور بعض لوگوں نے شیعہ اور بعض لوگوں نے ان کو کیا کیا کہا ہے۔ نمبر 2، ابو داود میں اذا جہرتا کی قید ہے جو بطریق زید ابن واقد عن مقہول مروی ہے۔ نمبر 3، دارقطنی کے اندر الفاظ بطریق ولید ابن مسلم اس طرح ہیں قل هل تقرؤون فی الصلاۃ معی قال نعم قال لا تفعلوا الا بفاتح الکتاب، اس میں بغیر تعلیل کے فرمایا ہے۔ اضطراب نمبر 4، دارقطنی کے الفاظ بطریق زبیدی مرسلاً اس طرح ہیں فلا تفعلوا الا بام القرآن سرا فی انفسکم۔ اضطراب نمبر 5،
دارقطنی کے الفاظ بطریق زید ابن واقد عن حزم ابن حکیم و مقول النافع اس طرح ہیں، قال منکم من احد یقرأ شیئا من القرآن اذا جہرت بالقرآن الی آخرہ۔ آگے فرمایا کہ فلا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن إلا بأم القرآن۔ اضطراب نمبر 6، دارقطنی کے الفاظ بطریق ابن وعینہ عن ابن شہاب عن محمود ابن عبادہ ہیں، قال اما القرآن عوض من غیرها وليس غیرها منها عوض۔ اضطراب نمبر 7، بیہقی کے الفاظ بطریق علی ابن حارث بغیر قصہ کے سمعت رسول اللہ یقول لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب امام و غیر امام۔ اضطراب نمبر 8، طبرانی کے الفاظ معجم کبیر میں ہے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب وارد ہوئے ہیں۔ اضطراب نمبر 9، طبرانی کے الفاظ ہیں من قرأ خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ مسند احمد بطریق محمد ابن اسحاق الفاظ ہیں فلا علیکم ان تفعلوا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ الا بها۔ اسی طریقے پر اضطراب نمبر 11، طبرانی کے الفاظ معجم الاوسط میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب و آیتین معها۔ اضطراب نمبر 12، بیہقی کے الفاظ کتاب القرأۃ میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام۔ اضطراب نمبر 13، اسماعیل ابن سعید امام احمد کے الفاظ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب فی کل رکعۃ۔ یہ پوری تفصیلات معارف السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 سے نقل کی گئی ہیں۔ اب غیر مقلدین حضرات غور کریں کہ علم حدیث کے میدان میں جب بھی قدم رکھیں تو صرف ترجمہ پڑھ کر کے نہ رکھیں، کیونکہ ترجمہ پڑھ کر کے کوئی محدث نہیں بنتا۔ صرف مہدی کے پتوں کو ہاتھ میں رکھنے یا دکھانے سے رنگ نہیں چڑھتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مسلک کی حفاظت کے لیے اصول حدیث کی اس قانونی فیصلے کو بھی کہیں رد نہ کر دیا جائے۔ صریح حدیث احادیث مبارکہ جن میں ترک رفع دین، ترک قرأت خلف الامام کا ثبوت روز روشن کی طرح واضح ہے، اس کو تسلیم کریں اور کہیں اپنے انا اور مسلک کی حفاظت کے لیے ان اصطلاحات کا بھی انکار نہ کر دیں۔ کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی خط کے جواب میں۔ آج کی مجلس کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں غیر مقلدوں کے دلیل نمبر 5 اور 6 کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آج کے سبق کے لیے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔